السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بھائیوں، میرا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، شیئر بھی کریں، مہربانی شکریہ۔ میں تو عالم بھی نہیں، قاری بھی نہیں، ایک چھوٹا جا طالب علم بھی ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں۔ اور میرے دوستو توجہ فرمائیں، قبر کی رات فیصلے کی رات، اور جب مرنے والا قبر میں گیا تو پھر اس کے مستقبل کا فیصلہ اسی قبر میں ہوگا۔ اب قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں، ہاں بھائی یاد رکھنا کہ وہ سوالات نماز کے متعلق نہیں ہوں گے، وہ سوالات زکوٰۃ کے متعلق نہیں ہوں گے، وہ سوالات حج کے متعلق نہیں ہوں گے، وہ سوالات روزے کے متعلق نہیں ہوں گے، وہ سوالات جہاد کے متعلق نہیں ہوں گے، وہ سوالات سیاست کے متعلق نہیں ہوں گے، وہ سوالات معاشیات کے متعلق نہیں ہوں گے۔ ارے بھائی توجہ فرمائیں، وہ تو صرف 3 سوال ہوں گے، اور تینوں سوال ہی عقیدے کے متعلق ہوں گے۔ ارے بھائی توجہ فرمائیں، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ نماز کا بعد میں پوچھیں گے پہلے عقیدہ دیکھو، زکوٰۃ کا بعد میں پوچھیں گے پہلے عقیدہ دیکھو، حج کا بعد میں پوچھیں گے پہلے عقیدہ دیکھو، روزے کا بعد میں پوچھیں گے پہلے عقیدہ دیکھو، جہاد کا بعد میں پوچھیں گے پہلے عقیدہ دیکھو۔ دیکھو تو ذرا کہ مولوی نمازوں پر نمازیں پڑھتے رہے، لیکن قبر میں نماز کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ساری عمر فرضی اور نفلی روزے رکھتے رہے، لیکن قبر میں روزوں کا کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ اس لیے کہ قبر وہ درمیانی دنیا ہے کہ جہاں پچھلی عمر کا حساب بھی ہو جائے گا اور بندے کا مستقبل بھی طے پا جائے گا۔ باقی سوالات ہوں گے ضرور، لیکن محشر کے دن ہوں گے، قبر میں تو یہ پوچھا جائے گا کہ یہ نمازیں تو پڑھتا رہا ہے، اب عقیدہ دیکھو، یہ روزے تو رکھتا رہا ہے، اب عقیدہ دیکھو، یہ زکوٰۃ تو دیتا رہا ہے، اب عقیدہ دیکھو، یہ جہاد تو کرتا رہا ہے، اب عقیدہ دیکھو۔ ادھر قبر میں اتارا اور ساتھیوں نے مٹی ڈالی، واپس آئے، اور ادھر قبر میں منکر و نکیر آ گئے اور یہ پوچھ ہی نہیں رہے کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں، روزے رکھا تھا کہ نہیں، زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں، جہاد کیا تھا کہ نہیں، حج کیا تھا کہ نہیں۔ ارے بھائی توجہ فرمائیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر تم ہی محشر میں اپنی نمازیں اور روزے پیش کرنا ہے اور پاس ہونا ہے تو پھر قبر میں ہونے والے سوالات کی تیاری کرتے ہوئے سب سے پہلے عقیدہ سنبھالو، سب سے پہلے عقیدہ سنوارو، سب سے پہلے عقیدہ بناؤ، سب سے پہلے عقیدہ سجاؤ۔ نماز کے متعلق سوال ہوگا، لیکن ہونا کہاں ہے؟ محشر میں ہونا ہے، لیکن جو اس سے پہلے ہونا ہے اس سے غافل کیوں ہو؟ توجہ فرمائیں، ہمارا ایمان ہے کہ نماز ایک فرض عبادت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حج ایک فرض عبادت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جہاد ایک فرض عبادت ہے۔ ہم کسی عبادت کے متعلق انکار نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ رب تو ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے ارشاد فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔
یعنی قرآن کی ان آیات پر ہمارا مکمل ایمان ہے، لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے کہ یہ تمام سوالات تو محشر میں ہوں گے، یہ سوالات قبر کے نہیں ہیں۔ ارے محشر کے سوالات سے پہلے جو قبر میں سوالات ہونے والے ہیں، جو قبر میں فیصلے ہونے والے ہیں، جو قبر میں امتحان ہونے والا ہے، جو قبر میں حشر ہونے والا ہے، وہ سوالات بھی تو ضروری ہیں۔ یاد رکھو، جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی، جس کی قبر بہتر اس کی آخرت بہتر، جو قبر میں کامیاب وہ محشر میں کامیاب، جو قبر میں خوش وہ محشر میں خوش۔ ارے بھائی توجہ فرمائے، قبر کے سوالات تو صرف 3 ہیں، ابھی سے تیاری کر لو۔ اگر ابھی سے تیاری کر لی تو پھر قبر کے اچھے ہونے کی وجہ سے، قبر میں کامیاب ہونے کی وجہ سے دنیاوی زندگی بھی جو گزر رہی ہے بہترین کھلائے گی، اور پھر محشر کے معاملات، حالات اور سوالات بھی بہتر طریقے سے انجام کو پہنچیں گے۔ کب پہنچیں گے؟ کہ جب قبر کی زندگی کامیاب ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو نماز کی رکعت تو یاد ہے لیکن قبر کے سوالات یاد نہیں، زکوٰۃ کا حساب تو معلوم ہے لیکن قبر کا میعاد یاد نہیں، حج کے فرائض تو معلوم ہے لیکن قبر کے معاملات یاد نہیں، جہاد کی فرضیت تو معلوم ہے لیکن قبر کی اہمیت یاد نہیں۔ آج دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کو کامیاب بنانے کی، لیکن اگر غور کیا جاتا ہے تو زیادہ ضرورت تھی قبر کی تیاری اور قبر کو کامیاب بنانے کی، اور قبر کی کامیابی کے لیے قبر کے سوالات کی تیاری ضروری ہے، اور قبر میں ہونے والے 3 سوال یاد کرنا ضروری ہے۔ پہلا سوال من ربک کا جواب ہے ربی اللہ، اور دوسرا سوال ما دینک کا جواب ہے دینی الاسلام، تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جواب ہے ھذا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہی وہ 3 سوال ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے میں قبر پر گفتگو کر رہا تھا۔ یہی وہ 3 سوال ہیں کہ جو قبر میں کامیابی کا معیار ہے۔ جس کی قبر میں بہار ہے اس کے لیے محشر میں بہار ہے، جس کی قبر میں نور ہے اس کے لیے محشر میں نور ہے، جس کی قبر میں کامیابی ہے اس کے لیے محشر میں کامیابی ہے، جس کی قبر میں نجات ہے اس کے لیے محشر میں نجات ہے، جس کی قبر میں سکون ہے اس کے لیے محشر میں سکون ہے۔ تو یہ سکون آپ نے سن لیا کہ کیسے آئے گا، یقیناً قبر کے سوالات کا صحیح جواب دے پانے سے ہی آئے گا۔ اگر کوئی قبر کے ان سوالوں کا جواب صحیح نہ دیا تو پھر محشر میں رسوا ہو جائے گا۔ خیر، یہاں ایک نکتہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قبر کے سوالات کی ترتیب حدیث سے آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ پہلا اللہ کے متعلق سوال ہوا، دوسرا دین کے متعلق سوال ہوا، اور تیسرا حضور علیہ السلام کے متعلق سوال ہوا۔ دیکھیے کتنی بڑی امتحان گاہ ہے قبر۔